معزز و مقتدر حاضرین اہل سنت و جماعت، بالخصوص استاذ الاساتذہ فخر الاماثل حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ محفل پاک تحفظ ناموس رسالت کے نام پر منعقد ہے، لیکن اس کی سرپرستی، اس کی قیادت اور صدارت میرے تین اساتذہ کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ مصباحی، حضرت مولانا قاری شمس تبریز صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ اور ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں اور ہم ان کے سامنے، آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہوں اور وہ دعاؤں سے نواز رہے ہوں۔ اللہ کریم ہمیشہ ہمیں اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کے ادب کی اور ان کی سرپرستی اور ان کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزو، مختصر سی گفتگو کے لیے میں حاضر ہوں، چونکہ حکم بھی ہے کہ جلد سے جلد اس بات کو ختم کرنا ہے، جلسے کو۔ جو اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کا ہی نہیں بلکہ مومنین کے لیے ان کی زندگی میں سب سے اہم مسئلہ کوئی ہے، سب سے اہم مسئلہ وہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے سزائیں متعین ہیں، سزائیں متعین ہیں، اس طور پر چوری کرنے کی بھی سزا ہے، شراب پینے کی بھی سزا ہے، اسلامی حکومت ہے تو بہت سارے جو جرائم ہیں، گناہ ہیں، ان کی سزائیں ہیں۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو یا گستاخ ہو جائے، اس کی سزا ان تمام سزاؤں میں سب سے بڑھ کر کے ہے اسلامی حکومت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہے جن علماء ذوی الاحترام نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے، فرمایا گیا کہ اگر گستاخ رسول توبہ بھی کر لے تب بھی اس کے لیے وہ سزا برقرار رہے گی، سزا برقرار رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اللہ کریم بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ گستاخ اس پرلے درجے کا ناشکرا ہے کہ جس کے صدقے میں نے پوری کائنات بنائی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات جس کے صدقے میں بنائی، جب یہ اسی کا نہ ہو سکے گا تو اس کائنات میں رہنے کا اسے حق کیا بنتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، اور انہی کے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے، ان کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، ان کا گستاخ ہوتا ہے، تو یہ قانون الہی ہے کہ پھر اسے اس کائنات میں رہنے کا حق کیسے بنتا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے، زمین و آسمان بنے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ تو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، آپ مسلسل علماء کے خطابات سنتے رہتے ہیں یا اس ماحول میں ہیں، لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین سے ہمارے وابستہ نہیں یا جانتے نہیں، غیر مسلم،
ان کو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے کہ مسلمان اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں. ہم سے بھی 2 دن قبل دلی میں یہی ساری باتوں کی پوچھ تاچھ ہوتی رہی، اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں، اور اسی مسئلے پر اتنا زیادہ آپ کو جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کی سمجھ سے باہر ہے. اب ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ میرے عزیزوں ہمارا پورا دین ہی مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب سی ہے. اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے، اس مسئلے کو اتنا سینسیٹیو کیوں بنایا گیا، اتنا حساس کیوں بنایا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم انہیں مسئلے کے طور پر کیسے سمجھائیں، لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی. کہا کہ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر رنگ و روغن بھی ہوتا ہے، خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مسجد میں بھی دروازہ بھی ہے، کھڑکیاں بھی ہے، پینٹ بھی لگا ہے، پنکھا بھی ہے، سب کچھ مل کر کے بنتا ہے. آپ یہاں کا پینٹ اکھاڑیں، آپ یہاں کا پنکھا توڑ دیں، آپ یہاں کا دروازہ ڈیمیج کر دیں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جس کو مالک مکان برداشت کر لے جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ ہو. لیکن اگر اس میں کرنٹ کی سپلائی کہیں سے آ رہی ہے اور اس تار کو اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. تو گھر کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں بہت ساری خوبصورتی کو بنانے والی، لیکن کرنٹ کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، جب تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے یہ تمام معاشرہ، یہ ہماری جماعت صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے. ہمارے گھروں کو بلڈوزروں سے توڑ دیا، ہمارے بچوں کو گولی سے مار دیا، ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن جب تاجدار مدینہ کی ذات کو تم انگلی اٹھاتے ہو تو سیدھے ایسے سمجھو کہ کرنٹ کے تار کو پکڑتے ہو. یہ سینسیٹیوٹی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ہمارے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ جو قریب ہے. اس لیے یہ مسئلہ اس قدر حساس ہوتا ہے. آج بھی دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، انہیں تکلیف اسی بات کی ہے کہ مسلمان اتنا بھاؤک کیوں ہوتا ہے، اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے. میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں میری عمر 17 سال کی تھی، مکہ میں تھا. یہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، عام نوجوانوں کی طرح. کہتے ایک دن مکہ میں شور شرابہ ہو رہا تھا. سعید بن عامر کہتے ہیں شور شرابہ ہو رہا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں دین سے بھاگا ہوا آدمی، ایک صحابی کو پکڑا گیا ہے اور اسے آج سنسار کیا جانے والا ہے. تو سعید بن عامر کہتے ہیں وہ صحابی کو میں دیکھنے گیا، صحابی ان کے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی. جیسے دیش دروہی ہوتا ہے اسی طرح دھرم دروہی بھی ہوا کرتا ہے، یعنی جو اپنا دین چھوڑا ہوا ہے. تو مکہ والے سب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. سعید بن عامر کہتے میں اس بھیڑ میں گیا تو دیکھا کہ ایک کھمبے پر ایک بہت ہی کڑیل جوان کو باندھا گیا ہے، رسیوں سے باندھ کر کے ہر آدمی اس پر پتھر مار رہا ہے. اور ابو جہل کی آواز بڑے زور و شور سے آ رہی تھی، وہ سردار تھا. اور اس کے بعد لوگ وہاں پر ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے ہیں. تو سعید بن عامر کہتے میں نے پوچھا کہ یہ ہے کون، کیا چوری کیا اس نے؟ کہا یہ صحابی دین چھوڑا ہوا آدمی، اس کا نام خبیب ابن عدی ہے. اور کون سا دین چھوڑا اور کس دین میں گیا؟ تو یہ کہتے میری عمر 16-17 سال کی تھی، ان باتوں میں پڑھتا نہیں تھا. کسی نے مجھے مجمع میں سے کان میں یہ بات کہی کہ محمد جو ابھی اپنا دین لے کر آئے ہیں یہ ان کی طرف چلا گیا ہے، ہمارے پرکھوں کا دین چھوڑ دیا ہے.
تو وہ جب مار کھا رہے تھے خبیب ابن عدی، یہاں تک کہ ان کا جسم کا مسلح ہو گیا، سعید بن عامر نے یہی بات کہی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، آخر اتنی بات کیا، اتنی تکلیف سہ کیوں رہا ہے، اور یہ سارے اتنے زیادہ اس پر مشقتیں ڈھا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے ایسے دین میں جانے کی جہاں جانے کے بعد پتھر ہی کھانا ہے اور اتنی مصیبت اٹھانا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ کسی نے یہ پکار کر کہا، یہ سعید بن عامر کہتے ہیں، اس خبیب ابن عدی سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو آرام سے سو رہا ہوتا اور محمد کو یہاں پر لٹکایا گیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ زخموں سے چور چور ہے خبیب ابن عدی، اس وقت بھی خون بہ رہا تھا جسم سے۔ وہ آواز لگا کر کہتے ہیں، ظالموں یاد رکھو تم میرے جسم کی ٹکڑی ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن اس حال میں بھی میں اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھے اسے بھی برداشت نہیں کرتا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل پر چھا گیا کہ جو اپنی روح نکلنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتا، آخر کون سی چیز اس کے اندر اتنی صلاحیت کر گئی؟ کفار و مشرکین کا مجمع ہے۔ سعید بن عامر یہ خود کہتے ہیں، مجھے ایمان اور دین یا کوئی دوسرا دھرم معلوم ہی نہیں تھا، جب مار مار کر کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ واپس اپنے گھر آئے، اسی بے چینی میں بستر پر پہلو بدلتے رہے کہ آخر وہ ایسا نوجوان کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اتنا بڑا کیسے، اس کے ساتھ جو سزا ہوئی ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو ایسی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی سوچ و بچار میں سوئے ہوئے تھے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے خواب میں خبیب ابن عدی کو دیکھا، جن کو کنکر اور پتھر مار مار کر کے لوگوں نے دن میں شہید کیا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ارے تو وہی ہے جسے لوگ پتھروں سے آج ہلاک کر چکے، مار چکے، کیا تمہیں درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ خبیب ابن عدی مسکرا رہے تھے، ان کے خواب ہنس رہے تھے، اور سعید بن عامر سے کہہ رہے تھے مجھے ہر پتھر میں نئی لذت ملتی تھی، ہر بار میں نئی لذت ملتی تھی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ اور میرے لیے دشوار ہو گیا، صبح اٹھا تو میرے دل میں بے قراری بڑھ گئی، اور اس کے بعد میں نے سارے معلومات کیا اور پھر اپنا رخت سفر باندھا اور سیدھے مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آخر ہے کیا یہاں پر جس کی وجہ سے لوگ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے سعید بن عامر کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھا کر کے واپس نکل رہے تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، یہ جیسی آئے میرے آقا نے مسکرا کر کے استقبال کیا، کہا سعید بن عامر کتنی دیر کے بعد آئے ہو؟ یہ وہ لہجہ تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے صدیوں سے یہ مجھے جانتے ہیں اور برسوں سے میرے انتظار میں ہیں۔ وہ جھک گئے اور ایمان لے آئے۔ میرے عزیزو یہ سعید ابن عامر وہ ہیں، ان کی زندگی ایسی بدلی کہ یہی وہ گورنر ہیں حمص کے، ملک شام کے۔ جب انہیں گورنر بنایا گیا، یہ بہت بڑے مالدار تھے اپنے گھرانے سے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں جب انہیں گورنر بنا کر کے ملک شام حمص میں بھیجا گیا، حمص کے لوگ آئے شکایت لے کر کے، امیر المومنین ایسے کو آپ نے گورنر بنایا، اس کے فلاں عیب ہیں۔ وہ عیب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن پورا باہر ہی نہیں آتا، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور بھی کئی باتیں لے کر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب گورنروں پر بہت سخت پکڑ رکھتے تھے، طلب کیا، بلکہ خود حضرت عمر حاضر ہوئے ملک شام میں، حضرت سعید ابن عامر کو بلایا، تمہاری رعایا یہ تمہاری بات لے کر، شکایت لے کر میرے پاس آئی، ہفتے میں ایک دن پوری چھٹی مناتے ہو، صبح سے جاتے ہو تو شام تک تم رعایا سے، لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے، آخر کیا بات ہے؟ سعید ابن عامر رونے لگے، کہا امیر المومنین میرے پاس صرف اور صرف ایک جوڑا ہے جس کو 6 دن تک پہنتا ہوں، 6 دن تک پہنتا ہوں،
7वें दिन उसे उतार करके सिर्फ अपने बदन पर एक छोटा सा टाट का कपड़ा रखता हूं, धोता हूं, सुखाता हूं, फिर उसी को पहन करके बाहर आता हूं। ऐसे दुनिया को तर्क कर दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो सईद इब्ने आमिर के वसीले से दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, सईद इब्ने आमिर से फिर पूछा गया, तुमने सारी दुनिया छोड़ दी, सारे लज्जतें छोड़ दी, अब ये जिंदगी गुजारने का ये तरीका अपना लिया। सईद इब्ने आमिर कहते, मेरी वो जवानी का दौर था जब मैं 16-17 साल का था, वो एक अजीब वक्त था, लेकिन जब मैंने बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी गर्दन दे दी, मेरे आका की गुलामी में आया, मुझे दुनिया की हर लज्जत फीकी लगती है जब मैंने हुजूर को एक बार अपनी आंखों से देखा है। यही वो कैफियत है जिसको आज पूरा आलम महसूस कर रहा है कि मोमिन अगर जीता है तो सिर्फ ये अपने नबी को देखने की तमन्ना में जीता है, और इससे उसका जो ताल्लुक है। आपको पता है यूरोप वाले बड़े बड़े जो इनके जर्नेल थे, अंग्रेजों के बड़े बड़े जर्नेल, इन्होंने एक जुमला कहा था जिसको इकबाल ने अपने शेर में मुंतकिल किया। क्या है ये? फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों का हाल यही है, फाका कश, भूख बर्दाश्त करते हैं, इनके पास खाने पीने के सही ढंग की चीजें नहीं होती, लेकिन ये मौत से नहीं डरता। आखिर कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ करती है, हर चीज से इसे आजाद रखती है? वो क्या चीज है? उन्हीं अंग्रेजों की जुबान में ये बात आई थी, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये रूहे मोहम्मदी जो इसके बदन में मौजूद है, ये वो ताकत है जिसकी वजह से ये किसी और शय से खौफ करता ही नहीं, डरता ही नहीं। पता है हमारा एक लक़ब था कफन बरदोश। मोमिनों को, मुसलमानों को ये कहा जाता था कफन बरदोश। कफन अपने साथ रखते थे। ये आज़ादी के मौके पर जो वायसराय था यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का, हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरादाबाद शहर के, एक मरतबा इनको वायसराय ने तलब किया और कहा, सुना है आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते और आपने ऐसा फतवा दिया है मौलाना फजल हक खैराबादी के फतवे पर। तो अंग्रेजों ने जब ये बात कही तो किफ़ायत अली काफ़ी ने फरमाया, जवाब, कहा कि करता था नहीं या फतवा देता था नहीं या दिया हूं नहीं, अभी भी कह रहा हूं और अभी भी उसी बात पर अटल हूं। तो एक रिवायत मैंने देखा, पढ़ा, उसने डरा करके कहा, मौलाना तुम्हें अंजाम मालूम नहीं है, हमारी हुकूमत में होते हुए तुम इतने सख्त अंदाज में बात कर रहे हो हमारे साथ। तो मौलाना के पास एक गठरी थी, लेकर के साथ में चलते थे। कहा कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। गठरी खोला, सफेद कपड़ा था। कहा ये क्या है? कहा ये मेरा कफन है, साथ लेकर चलता, मुझे अंजाम भी मालूम है, जहां सोऊंगा ये पहन करके सो जाऊंगा। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। मेरे अजीजों, दुनिया ने हर तरह से आजमा कर देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जिनके दिलों में हकीकी मोहब्बत आ जाती है, फिर वो टस से मस नहीं होते, वो अपने मैदान में जमे रह जाते हैं। आपको सुहैब रूमी के मुतालिक मालूम होगा, एक वो नौजवान जो इतनी महंगी खुशबू लगाते थे कि मक्का वाले उनकी खुशबू सूंघने के लिए आते थे गलियों में। सुहैब रूमी जब वो ईमान लाए, माँ भी काफिरा बाप भी काफिर, दोनों नहीं चाहते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब इनके ईमान लाने का पता चला तो बाप ने बहुत सख्तियां की और एक दिन धमकी भी दिया कि अगर तू बाज नहीं आएगा मेरी सारी जायदाद से मैं तुझे आग कर दूंगा। हजरत सुहैब ने कहा, अभी ले लो, लिखवा लो, जो छोड़ना है सब छोड़ दूंगा, मुस्तफ़ा करीम का दामन नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि मेरे आका हिजरत करके मदीने जा चुके थे, इनकी उम्र 27 साल की, ये भी कड़ियल जवानी की उम्र है। एक दिन इन्होंने तय कर लिया, सारा माल जायदाद, अकलौते बेटे, माँ बाप की तरफ से मिलने वाला सब कुछ था, सब छोड़ दिया और निकल पड़े। माँ भी देख रही थी, बाप भी देख रहा था कि ये सब छोड़ करके जा रहा है मदीने की तरफ।
ماں نے پیچھے سے آواز لگائی، پکارا، صہیب تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے نا وہ ہماری کمائی کا ہے، وہ ہمارے پیسوں کا کپڑا تم پہن کر کے جا رہے ہو، اگر تمہیں اتنی ہی محبت محمد سے ہے تو جاؤ اپنی کمائی کے کپڑے پہنو، ہماری کمائی کے مت پہنو۔ واپس آئے، وہ کپڑے بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس ڈال لیا اپنے بدن پر، گونی جس کو کہتے ہیں وہ پہن لیا۔ ایک بہت بڑے مالدار کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس عالم میں جب وہ جانے لگے، کپڑا بھی لے لو، سب لے لو، تمہارا کچھ نہیں چاہیے۔ جب مدینے کے راستے پر گئے تو باپ نے گنڈوں کو پیسے دے کر کے بھجوایا کہ راستے میں میرے بیٹے کو پکڑو اور اتنا مارو کہ واپس آ جائے۔ پیسے دے کر کے گنڈوں کو بھیجنے والا باپ، بیچ راستے میں کئی ایسے گنڈے آئے، صہیب کو روک لیا اور ادھر سے ادھر سے مکے مارے، گھوسے مارے، اتنا مارا زخمی کر دیا، ناک پھٹ گئی، ناک پھٹ گئی، خون آلود ہو گئے اور نیچے زمین پر گر گئے۔ لیکن اس کے بعد ان گنڈوں نے کہا ہم نے اتنا مار دیا، اب واپس گھر چل۔ صہیب نے کہا اب میرا پیچھے کوئی گھر نہیں، جو گھر ہے وہ مدینے میں ہے، مجھے جو جانا ہے چھوڑ دو۔ وہ تنگ آ کر کے چلے گئے، پیسے بھی ختم ہو گئے ہوں گے۔ دنیا دیکھتی ہے اپنی آزمائشوں کے ساتھ۔ صہیب ایک دن ایک رات پورا وہیں پڑے رہے، اس کے بعد طاقت و قوت جمع کر کے، میرے عزیزوں 425 کلومیٹر کا سفر تنہا کرنا معمولی بات ہے؟ تم 4 کلومیٹر آج چل نہیں سکتے، 40 کلومیٹر کا سفر کر کے دکھا دو۔ وہ 425 کلومیٹر کا سفر ہے، تنہا ریگستانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں بیابانوں میں چل کر کے جب آئے، کئی دن کے بعد مدینے پہنچ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شام کا وقت تھا، مسجد نبوی سے باہر گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی قبیلہ، کوئی وفد آنے والا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک عاشق آ رہا ہے، زخم کھا کر کے آ رہا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم سب گردن اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ آخر کون ہے جو زخم کھا کر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا صہیب رومی، وہ زخموں سے چور چور، ٹاٹ کا لباس گرد آلود ہے، وہ آ رہے تھے، لنگڑتے لنگڑتے آ رہے تھے۔ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچے، میرے آقا نے اپنے بازو پھیلائے اور سینے سے لگایا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر صہیب کو پہنایا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں صحابہ کے درمیان، کہتے ہیں اے لوگو آپ مجھ سے میرا سفر مت پوچھو اور میرے ساتھ میرے گھر والوں نے کیا کیا مت پوچھو۔ میرے آقا نے جب چادر پہنایا تو ہر غم کافور ہو گیا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ وہ صہیب رومی اس کے بعد کہتے ہیں میرے عزیز و زندگی بھر اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے رکھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، وصیت کیا کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آئے تو میرے کفن میں یہ چادر ملا لیا کرنا، اسی چادر سے مجھے کفن دینا۔ اور ان کے جملے سنو، دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنے والی ذات ہے تو ماں ہوتی، حقیقت ہے یا نہیں؟ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، یہ کامن چیز ہے، ماں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرتی ہے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جس کو ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا پہنایا تھا تو تاجدار مدینہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، زخم کھائے ہو، تو پھر اس رسول کو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہو، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں کہیں تنہا چھوڑ دے، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان راستوں سے جو گزر کر کے باہر آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا ہے بلال حبشی کو اگر مکہ والوں نے انگاروں پر سلایا تھا، سل رکھا تھا سینے پر، یا پیر میں رسی ڈال کر سڑکوں پر کھینچا تھا، آزمائش کا دور تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پھر آ گئے، میرے آقا اسی بلال کو مکہ کے فتح کے دن لائے اور کعبے کی چھت پر بھی چڑھایا۔
اعزاز بھی دیا. ہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری. آج میرے عزیزوں نوجوانوں آپ سب سے جو خصوصی اہم چیز مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر بار، جس قدر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی چوری ہونے نہ پائے، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، جتنا اپنے ان تمام عزیز و اقارب کی آپ فکر کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے میرے نبی کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اگر آپ اپنے ہاں بیٹھ کر کے اس بات کا خیال بھی کرتے ہیں تو آپ کی یہ قبولیت ہے، اجر و ثواب کے مستحق ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ سڑک پر اترے اور نعرہ لگائے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے میدان ہیں، سب کے اپنے اپنے میدان ہیں. اب یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت میں نے کل بھی کر دی، آج پھر کر دیتا ہوں. ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک کی عزت اور اس کی حفاظت مولانا پر، مفتی صاحب پر یا کسی مولوی صاحب پر نہیں، ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے. یہ کسی ایک کا حصہ نہیں. سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نوجوان جو آج چیختے رہتے، چلاتے رہتے، علماء کہاں ہیں، مشائخ کہاں ہیں، پیر صاحب کہاں ہیں، کوئی کیوں نہیں بول رہا ہے. تم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ تم کیا مسلمان نہیں ہو؟ حضور کی محبت اور حضور کی عزت تیرے اوپر بھی فرض ہے، تمہارے خود پر بھی فرض ہے. اپنے آپ کے لیے ہیلا بہانہ تلاش لیا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تو نارمل آدمی ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے، مولانا کی ذمہ داری ہے، پیر صاحب کی ذمہ داری ہے. نہیں میرے عزیز، تمام مسلمانوں پر یہ حضور پاک کی عزت کی حفاظت ویسے ہی فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ علماء نائبان رسول ہیں، ان پر دوہری ذمہ داریاں آتی ہیں، لیکن ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اب ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے یا صرف جلسہ کرنا نہیں ہے. کہ اگر ہم نے جلسہ کیا یا تقریر کیا یا لوگوں کو جمع کیا، احتجاج کیا، یہ نہیں ہے. حضور کی عزت کی حفاظت صحابہ سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ صحابہ تابعین سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا مطلب صرف اور صرف تقریر نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی کیا، حیدر کرار نے بھی کیا. لیکن سب کی حفاظت کرنے کا انداز جدا گانا ہے، الگ الگ انداز ہے. اگر حضرت اسامہ بن زید لشکر کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، وہ بھی میرے نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق مدینے میں بیٹھ کر کے خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت میں ہے. اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ کی تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں تو یہ رسول پاک کے ناموس کی حفاظت ہی ہے. حضرت ابی بن کعب اگر قرآن کی تلاوت لوگوں کو کرا رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے. سب کا انداز الگ الگ ہے. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، ہزاروں علماء مشائخ موجود ہیں ان تمام کاموں پر، آپ کو اندازہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت پر سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں. کسی نے اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر لوگوں میں حضور کے اخلاق کی تبلیغ کی ہے تو یہ حفاظت ہی تو ہے، حضور کی عزت کی حفاظت ہی تو ہے. اخلاق کی اور حضور کی سنتوں کی تبلیغ کیا، اور کسی نے حضور پاک کی تعلیمات کو عام کیا، وہ عالم بھی حضور کی عزت کی حفاظت تو کر رہا ہے. کوئی اپنے درسگاہ پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، اگر حضور کی حدیثیں یہ منتقل نہ کرتا تو یہ عزت کی حفاظت کیسے کرتا؟ ہر ایک کا میدان ہے. لیکن عوام الناس کو میں آج یہ کہوں گا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں جائیں میڈیا والے جو جن کو آپ اچھے میڈیا والے کہتے ہیں وہی تو ہمارے قریب آتے بھی ہیں، باقی دجالی میڈیا تو کوئی آتے بھی نہیں. یہ بھی ان باتوں کا سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے، وہ کیوں نہیں بول رہے. میرے عزیزوں، ان تمام سوالات کے جوابات سے ہم تھک گئے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب کے کام کے انداز اپنے اپنے جدا گانا ہیں، سب کے جدا گانا ہیں، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں،
کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں خاموشی سے منتقل کر رہے ہیں. اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ ایک زمانہ ایسا تھا ترکی میں کہ اذان کو تک بند کر دیا گیا تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. 30 سال تک مسجدوں سے اذان عربی میں نہیں دی جاتی تھی. لینگویج قرآن کی بدل دی گئی تھی. عربی میں پڑھنا ہی وہاں پر جرم تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. آج جس کو لوگ بہت اسلام کی لیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ قیادت کر رہا ہے, 30 سال ایسے گزرے کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتا, عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. پوری لینگویج چینج کر دی گئی تھی. ترکی میں پڑھنا ہوگا جو بھی پڑھنا ہے. یہاں تک کہ عورتوں کے نقاب ہٹا دیے گئے تھے. حجاب پر پابندی. یہ اس ترکی کی بات کر رہا ہوں جہاں 650 سال خلافت عثمانیہ تھی. کمال پاشا کے آنے کے بعد اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا تھا. ابھی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہاں حجاب پر پابندی ایسی لگی کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہن سکتی تھی 1930 سے لے کر 1960 تک. اور اذانوں پر پابندی, قرآن پر پابندی, یہاں تک کہ کوئی مدرسہ حفظ قرآن کرانے والا باقی نہیں تھا. پورے ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی قرآن حفظ نہیں کرا سکتا تھا. فوجی پکڑ لے جاتے اور اسے مار دیتے یا جیلوں میں رکھتے. ان سالوں میں کیا ترکی سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ میرے عزیزوں, میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں بتاؤں, جتنی زیادہ سخت قوانین, جتنے زیادہ سخت قوانین اسلام کے خلاف ترکی میں لگائے گئے, کہیں اور نہیں لگائے گئے. نہ فرانس میں, نہ سری لنکا میں, نہ انڈیا میں, کہیں پر نہیں. جتنا ترکی میں بہت زیادہ سخت قانون لگائے گئے تھے. اس پر باضابطہ لوگوں کو, پولیس کو, فوج کو متعین کر دیا گیا تھا. دیکھنا فلاں مولوی کہاں جا کر کے پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ایسے حالات وہاں پر ہوئے. لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے ایک استاد ہیں ترکی کے جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو عربی میں یہاں منتقل کرنے کا بڑا کام کیا ہے. ان کا نام ہے محمد, لیکن پوری ترکی میں محمد نام سے پکارے جاتے ہیں. محمد بھی نہیں کہنے دیتے تھے, محمد. آج بھی ترکی کے نام بھی بدلے ہوئے ہیں, نام بھی عربی نہیں رکھا جاتا. لیکن میرے عزیزوں, آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں, آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں, اور آج کے ترکی کو دیکھنے والا ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے ارطغرل تو خالی ترکی میں ہے. سب کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کی آج اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے وہ تو ترکی ہے. ارے ان ظالم دنیا والوں کو جواب دو, جس ترکی میں تم نے پورے اسلام کو ختم کرنے کی بات کی, آج پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے, آج پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہا ہے. یہی تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا, اور جہاں سے دباؤ گے وہیں سے ابھرے گا. میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ 30-40 سال تک مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, اگر یہ جنریشن میں قرآن منتقل ہوا, حدیث منتقل ہوئی, آج ہزاروں حافظ ترکی میں موجود ہیں, آج ہزاروں علماء بھی موجود ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی سخت پابندیوں کے بعد اسلام ان میں آیا کیسے, اس جنریشن میں منتقل کیسے ہوا؟ حضور کی محبت کا عالم تو یہ ہے. میں نے خود وہاں کے علماء کو دیکھا. ایک عالم ربانی ایسے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا, اور مصر میں بھی, کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کیے بیٹھ کر کے, 96 سال کی عمر ہے, 96 سال کی عمر, ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں, کرسی پر ان کو لایا جاتا اور آدھا گھنٹہ اگر تقریر کر رہے ہیں, اس میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بار یا 12 بار یا 25 بار نام آیا ہو, کتنی بھی بار آئے, لیکن ایک بار بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر حضور کا نام نہیں لیتے, پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر کہتے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ویل چیئر پر بیٹھنے والے 96 سال کی عمر کے وہ عالم ربانی, تقریر میں جتنی بار نام آئے
وہ اپنی ویل چیئر سے کھڑے ہوتے اور پھر کہتے رسول اللہ نے فرمایا. میرے عزیزو یہ عشق رسول ایسی سخت پابندیوں کے بعد منتقل کیسے ہوا؟ یہ اصل بات مجھے آپ کو بتانا ہے. ان علماء سے بھی ہم نے ملاقات کی. خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک عالم دین ترکی کے ایسے ملے جو کھیتوں میں کھیتی باڑی میں جو بڑے بڑے فصلیں ہوتی تھی ان فصلوں کے اندر چھپے رہتے اور وہاں قرآن کا حفظ کرا رہے ہوتے. ایک عالم دین وہ بھی دیکھے جو چائے کی دکان پر کام کرتے تھے, چائے بناتے رہتے, قہوہ پیش کرتے رہتے, اور جو باہر بیٹھے ہوتے وہ چائے پینے والے نہیں تھے, نہ وہ گراہک تھے, بلکہ یہ عالم استاد تھا, وہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. خواہ چائے کی دکان کھولی ہوئی تھی, ادھر چائے بن رہی ادھر چائے پی رہے ہیں, لیکن حقیقی مقصد تھا حضور پاک کی ناموس کی حفاظت. میرے عزیزوں ان چھپے ہوئے مجاہدین کو آج کوئی پہچانتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کرتا, بلکہ بہت سارے وہ ہیں جو اپنے کمروں کے اندر ہیں یا حجروں کے اندر ہیں لیکن وہ میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے امین ہیں. کچھ وہ ہیں جو حسینی کردار ادا کرتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو مدنی صحابہ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, لیکن دونوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہیں. عوام کو یہاں پر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں, بہکنے کی ضرورت نہیں. آپ میں سے جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کو تان و تشنیع نہ کریں. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں, ہر بے شاگما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو یہ گمان مت کر لینا کہ خالی پڑا ہوا ہے. یہ مولانا کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. فارسی میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر جنگل میں یہ گمان مت کرنا کہ خالی پڑا ہوا ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر چیتا سویا ہوا, تمہیں اندازہ نہیں ہے. بہرحال میرے عزیزوں آپ سب کے لیے پیغام آج کا میرے طرف سے اہم تھا کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر میرے آقا کی عزت کی حفاظت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس میدان میں ہو, جس فیلڈ میں ہو, کام کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت منتقل کرو. اگر آپ کی فیلڈ انجینئرنگ کی ہے, آپ کی فیلڈ ڈاکٹریٹ کی ہے, آپ کی فیلڈ کوئی اور ہے, کسی جاب میں ہے, لیکن آپ کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہوگا, آپ کی دوستی میں کوئی نہ کوئی ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مائک ملے گا اور اتنا مجمع ملے گا, ضروری نہیں ہے ہر ایک جو ہے اسٹیج پر کھڑا ہوگا اور لوگوں کو تقریر کرے گا. آپ جس میدان میں بھی ہیں, جس میدان میں بھی ہیں, آپ اپنی محبتیں دوسروں تک منتقل کرتے رہے. میرے عزیزوں دلی کی سرزمین پر ابھی 2 دن قبل جب ہم جامع مسجد سے نکل کر کے جا رہے تھے, خواہ پولیس والے ہمیں اپنے تھانے لے جانے کی بات کر رہے تھے. بہرحال گاڑی میں ہم بیٹھ بھی گئے, لیکن جانتے ہیں وہاں پر 1000 سے 1500 ایسے لوگوں کا مجمع جن کو میں جانتا بھی نہیں, جن کو میں پہچانتا نہیں تھا, لیکن ہر علاقے سے وہاں پر آئے تھے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا, ان بچوں کو دیکھا جو گاڑی کے سامنے سو گئے تھے, گاڑی کے سامنے سوئے ہوئے ہیں اور سب طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں یہ میرے لیے نہیں ہو رہا تھا, یہ میرے آقا کی عزت اور ان کی نسبت کے لیے ہو رہا تھا. بہرحال ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اس میدان کا مجاہد ہے, اس میدان کا غازی ہے. میں دلی جانے سے 1 دن پہلے جمعرات کو میں رات کو دلی پہنچا ہوں, لیکن دن میں سیدھے رانچی گیا تھا, جھارکھنڈ, ممبئی سے رانچی گیا تھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ 2 بچے جو گولی لگنے سے شہید ہوئے, جو میدان میں اترے تھے, میرے آقا کی عزت کی بات تھی. جب کوئی گستاخ کمینہ خبیث پکار رہا ہو, ہمارے دل چھلنی ہوتے, راستے پر اترے, لیکن وائلنس ہوا, لیکن کون کرتا ہے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ بچے جا رہے تھے, چھت پر کھڑا ہوا بجرنگ دل کا آدمی شوٹ کر رہا ہے گولی سے, RSS کا, جس کی ساری ویڈیو موجود ہے وہاں پر, باضابطہ اس کے لباس کے ساتھ, اس کے کپڑوں کے ساتھ, گن کے ساتھ, اور شوٹ کیا تو سیدھے سر پہ گولی لگی ہے, جس سے بھیجے سے نکل گئی, دوسرے کو بھی لگی, 2 وہیں پر موقع واردات پر شہید ہوئے. ایک کی عمر 16 سال کی, ایک کی عمر 19 سال کی, عام گھرانے ہیں, شہید ہوئے. دوسرے دن دفن بھی ہو گئے, شاید 6واں دن تھا, 5واں دن تھا جب میں پہنچا تسلی دینے کے لیے.
یہ بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیز و ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف مائک نہیں، صرف ممبر نہیں. اس غریب گھرانے میں گئے، چھوٹی سی گلیاں جہاں کوئی گاڑی بھی نہیں جاتی، مجھے بائک پر پیچھے بٹھا کر کے لوگ لے کر کے گئے اندر. وہاں جانے کے بعد اس ایک لڑکے کی ماں جس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں ان کے گھر جب گیا تسلی دے کر کے ان کے پاس دعائیں کیے، تو میرے عزیز و حیرت کی بات ہے کہ تسلی ہم کو دینا چاہیے، وہ تسلی ہمیں دے رہی تھی. اور وہاں سے ماں یہ کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اس کا آخری جملہ اسلام زندہ باد. مجھے اس بات پر فخر ہے، اور اگر اللہ اسے 100 بیٹے دے گا تو میرے نبی کی عزت پر میں قربان کروں. یہ وہ لوگ ہیں جو ناموس رسالت کے محافظ ہیں. آج بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پگڑی پہن لے یا جبہ پہن لے تو ہی حفاظت کر سکتا ہے. ایک غریب گھرانے میں رہ کر اپنے بچے کو عاشق رسول بنانا، یہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت ہے. اللہ کریم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. اور آج کے حالات میں جوش جتنا آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ہوش بھی ہونا ضروری ہے. بلکہ میں مسلسل کئی دنوں سے اعلان بھی کر رہا ہوں کہ اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، اب پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے تمہاری اس بھیڑ میں کچھ آتنکی شامل ہوتے ہیں جو تمہارے پرامن احتجاج کو وائلنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. پتھر وہی لاتے ہیں، لاٹھی وہی لاتے ہیں، توڑ پھوڑ وہی کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن گرفتار تم ہوتے ہو، جیلوں میں تم بند ہوتے ہو. اس لیے احتجاج کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گھروں میں بند ہو کر کے بیٹھ جاؤ، جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس بزدلی کا بھی میں قائل نہیں، لیکن اس طرح کے وائلنس کا بھی میں قائل نہیں کہ تشدد ہو جائے، تم سڑکوں پر اتر کر کے توڑ پھوڑ کرو اور پھر یہ دنیا کو لوگوں کو کہیں کہ ان کا آکروش دیکھو، ان کی تشدد دیکھو. نہیں، ہمارے ہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ہم کہتے ہیں آپ اٹھو، گنتی کے لوگ 40 ہو 50 ہو، گن کر کے آپ احتجاج کریں اور اپنا احتجاج درج کریں. لیکن پھر بھی میں آج کے حالات محسوس کر رہا ہوں، چاہے جتنی احتیاط کر لو، چاہے جتنے تدبیر کر لو، ظالموں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم اگر چارہ بھی کھاؤ گے تو ہم یہی کہیں گے کہ تم گھاس نہیں کھا رہے، تم ہمارا خون پی رہے ہو. انہوں نے آج طے کر رکھا ہے. اس لیے کہ آج کے دن جتنے احتجاجات یہ اگنی پتھ کو لے کر کے ہو رہے ہیں، اتنے تو ناموس رسالت کے نام پر مسلمان تو نہیں نکلے. اکا دکا احتجاجات ہوئے اور دوسرے ہی دن ان کے گھروں پر بلڈوزر پہنچ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں دنگائی ہیں. ایک بات یاد رکھنا، میں نے انٹرویو میں بھی کہا، آج آپ کے سامنے اب اس کو میں ختم کرتا ہوں. کسان اتر سکتا ہے، وہ پروٹیسٹر ہے. سکھ برادری احتجاج کر سکتی ہے، وہ پروٹیسٹر ہیں، وہ احتجاجی لوگ ہیں. اور چھاتر نکل سکتے ہیں، بلکہ گجر برادری اپنے آرکشن کے لیے سڑکوں کو جام کر سکتی ہے، ٹرین کی پٹریاں اکھاڑ سکتی ہے، وہ پروٹیسٹر ہیں. بلکہ ابھی کل ہی میں ایک بڑے ذمہ دار پولیس ڈپارٹمنٹ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے اگنی ویر نکلے ہیں اور سڑکوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ٹرینیں جلا رہے ہیں، بسیں جلا رہے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. واہ ڈیموکریسی، یہ ہے منافقت. اگر یہی ہمارا مسلمان بچہ راستے میں کسی سے ٹھوکر بھی کھا جائے تو یہ آتنکوادی بن جائے گا. اس لیے میرے عزیزو یہ دور جو ہے ہماری آزمائش کا ہے، ہمارے امتحانات کا ہے. لیکن آپ کو جواب ترکی بترکی دینے کی بات میں نہیں کرتا. ایک ہی ہے اس کا حل، ایک ہی حل ہے کہ ان سب کا منہ چپ ہو جائے گا. یہ سب اپنے جتنے منصوبے ہیں اسی میں پھنس کر رہ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے برے منصوبے بنائے لیکن اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہے گی. بنانے دو انہیں منصوبے، بنانے دو انہیں تباہ کرنے کے پلان، بنانے دو ان کو سازشیں،
لیکن تمہارے لیے ایک ہی علاج ہے جس پر تم ڈٹے رہ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ علاج کیا ہے؟ وہ اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.